بہرحال اسکول کے پہلے دن مجھ پر جو بھی گزری، اس کے بعد میں نے گھر آتے ہی امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اسکول کے نام پر آج مجھے جہاں بھیجا گیا تھا میں دوبارہ اس جگہ ہرگز جانا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں اسکول جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور سارے کے سارے بچے نالائق ہیں، کسی کو کچھ نہیں آتا جاتا، اور بچوں کی تو بات ہی رہنے ہی دیں، وہاں تو ماسٹر بھی پورے دن میں صرف ایک لفظ الف مد آ میم عام ہی ہمیں رٹاتا رہا تھا۔ میں تو اسکول پر بیٹھ کر جانے کو رو رہا تھا، جبکہ اسکول میں تو تانگے پر بیٹھ کر جانا خود تانگے کی توہین تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے وجو آپی کے اسکول جیسے اسکول میں داخل کروا دیں، پھر چاہے تانگا نہ بھی لگائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، میں پیدل ہی چلا جایا کروں گا۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے بالوں میں اپنی انگلی سے کنگھی کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، آدی میرا پیارا راجا بیٹا ہے نا؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ امی ایسی بات تبھی کرتی تھی جب انہوں نے مجھ سے اپنی کوئی بات منوانا ہوتی تھی۔ امی نے دھیرے دھیرے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وجو آپی جیسے اسکول کی فیس بھرنا ابا کے بس کی بات نہیں، اور پھر میرے بڑے بھیا اور امارا بھی تو اردو میڈیم اسکول میں ہی پڑھتے تھے، اس لیے مجھے اب روزانہ اپنے اسی اسکول جانا ہوگا جس میں پڑھنے کے لیے میں آج گیا تھا۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور پیر پٹکنے لگا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ امیاں بھی نا فوراً ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیتی ہیں، اور پھر مجبوراً ہم بچوں کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑتی ہے۔ سو ایک بار پھر مجھے ہی ہارنا پڑا۔ امی نے خوش ہو کر اپنا مخصوص جملہ دہرایا، تم دیکھنا میں اپنے راجا بیٹے کے لیے کتنی اچھی گڑیا لے کر آؤں گی۔ پتہ نہیں وہ گڑیا کب آنی تھی، لیکن مجھے اگلے دن سے اسی اسکول کی یاترا شروع کرنی پڑی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرنے لگا، پہلی جماعت خدا خدا کر کے ختم ہوئی اور میں باعزت طور پر دوسری جماعت میں آ گیا۔ اب اس پیلی عمارت میں رفتہ رفتہ میرا دل لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی کا وہ پہلا ساون برسا، جس سے آگے چل کر میری زندگی میں بہت کچھ بھگو دیا تھا۔ شاید وہ پہلی بارش مجھے یاد بھی نہ رہتی اگر اس روز وجو آپی سے اسکول سے گھر واپسی پر اتنی دیر نہ کر دیتی۔ ہلکے جاڑوں کا زمانہ تھا۔ وجو آپی اپنے 9ویں اور 10ویں جماعت کے مشترکہ بورڈ کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ غیاث چچا ان دنوں ہر لمحے وجو آپی کو نصیحتیں کرتے دکھائی دیتے کہ میٹرک کا امتحان زندگی کا سب سے اہم تعلیمی موڑ ہوتا ہے، اور یہیں سے طالب علم کی مستقبل کی راہ متعین ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اور وجو آپی بظاہر غیاث چچا کی موٹی موٹی باتیں غور سے سن رہے ہوتے، لیکن ان سے نظر بچا کر ہم یوں ہی سر جھکے سے ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے اور نمک لگا کر کچے باداموں کی پھلیاں کھانے کے منصوبے بنا رہے ہوتے۔ اس روز صبح ہی سے آسمان پر شدید بادلوں کے گورے چٹے اور سانولے سلونے جوڑے مغرب کی جانب سے امڑنے لگے تھے۔ بادلوں کی سہیلی ہوا انہیں آسمان کی گود میں اڑائے لیے پھرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے یہ ساری شریر ایک جگہ سے جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ زمین والوں پر برسے، اور پھر ہم زمین والوں کو اس برستی بارش سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگتا دیکھ کر ہنستے رہیں اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر گڑگڑاہٹ اور چمک پیدا کر سکیں۔ میری نانی اماں ہمیشہ سے مجھ سے یہی کہتی تھی کہ یہ سارے بادل اللہ میاں کے دمبے ہیں، تو مجھے بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ میاں ایک بڑا سا گڈریا ہو جس کے ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی ہو، اور وہ اس لاٹھی سے اپنے بھیڑوں اور دمبوں کے اس ریوڑ کو ہانکتا پھرتا ہوگا۔ کبھی کبھی تو میرے ذہن میں خود اللہ میاں کے تصور ایک بڑی سی بادل کی صورت میں ابھر آتی، جو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں کھولے آسمان سے نیچے زمین پر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہو۔ اس روز بھی ہم سب بچوں کی جماعت کے بچوں نے آسمان پر تیرتی بدلیاں دیکھ کر گڑگڑا کر اور باقاعدہ ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی کہ یا خدا آج بارش برسا ہی دے۔ ہماری رکت آمیز دعائیں بارش کے رومانی موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں تھیں، بات صرف اتنی سی تھی کہ ہماری کلاس کی چھت بارش میں اس تیزی سے ٹپکتی تھی جیسے کوئی چھلنی پانی سے بھری ہو، اور نتیجتاً ماسٹر جی کو بادل ناخواستہ ہمیں چھٹی دینی پڑتی تھی، کیونکہ برسات کے دنوں میں ہمیں باقاعدہ چھتری لے کر جماعت میں بیٹھنا پڑتا تھا، یا پھر ہم سب بچے اخبار کے کاغذ سے تکون چینی ٹوپیاں بنا کر سر پر رکھ لیتے اور بارش کی ٹپ ٹپ بوندا باندی اپنے سروں پر تال دیتا ہوا محسوس کرتے تھے۔